میں 8 دوں, ناٹ پاسبل. تو اس کو ایک کھینچ تان کے اگر میں پاس کر دوں, 5 دے دوں, تو میرے پارٹ پہ وہ میرے اپنے ساتھ زیادتی ہوگی کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جیسا ایسا کوئی فیور نہیں آپ سے مانگیں گے تو آئندہ کے لیے توجہ. اور بالکل اس کو بڑی کیئر سے کریں. آپ نے جب دیکھیں یہی فرق ہے اسائنمنٹ اور اسائنمنٹ بیسیکلی اوپن بک ایگزام ہو رہا ہے. یعنی آپ کے پاس میری سلائیڈیں موجود ہیں, میری بکس موجود ہے, لیکن آپ نے اس سے پک اینڈ چوز کرنا ہے. اور میں نے یہ بھی آپ کو الاؤ کر دیا کہ آپ ہینڈ رائٹنگ ضروری نہیں ہے, آپ اس کو کمپوز کریں, لیکن جو کمپوز کریں وہ اس لائق ہو نا کہ آپ کہیں کہ ہاں جی یہ لکھی ہوئی چیز. اگر یہ سب کچھ کریں گے تو پھر اگر آپ شکایت کریں تو صاف ہے وہ ٹیچر جو ہے وہ بہت بیکار قسم کا آدمی ہے جی, جو اسٹوڈنٹ کی اتنی محنت کو. لیکن اگر کوئی شخص کرے بھی کچھ نہ اور شور مچائے تو وہ تو بڑی زیادتی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ نہیں سر ایسا نہیں ہوگا, بے فکر ہیں آپ. تو پلیز آئندہ کے لیے چلے میں ذرا ابھی پانی تھوڑا سا لے لوں تو پھر 1 منٹ میں آتا ہوں, اور پھر ہم انشاءاللہ اب 47 لوگ ہو گئے تو اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں. اس پہ دوبارہ سر السلام علیکم سر. جی سر کوشچن خاص ہوتا تھا. 1 منٹ کی میں آپ پانی پیئے؟ 1 منٹ میں پانی گلاس لے کے آیا. جی بتائیں کوشچن کیا ہے پلیز. جی سر یہ مطلب ریئل ٹائم میں مطلب پرابلم آیا میرے پاس. جی جو ہے نا وہ ریئل ٹائم ایک کیس ہے, ایک کیس اسٹڈی ٹائپ چیز ہے. ریئل ٹائم ایک پریکٹیکل کیس ہے میرے ساتھ. جی جی اچھا ریئل ٹائم کیس ہے. جی بتائیے وہ فائنانس کا ہے. جی سر یہ اسلامک فائنانس. بتائیے. سر ابھی جو ہے نا وہ ہمارے آنر جو ہے نا وہ ایک کنسٹرکشن کروا رہے ہیں نا اپنے گھر کی. اچھا بات یہ ہے کہ آپ رینٹ کے گھر میں رہ رہے ہیں. نہیں وہ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں, ایک نیا گھر بنوا رہے ہیں نا. اچھا تو انہوں نے ان کے پاس جو ہے نا وہ کیونکہ ان کے اکاؤنٹ ہے ڈفرینٹ بینکس میں, تو ان کو اپروچ کیا تھا حبیب بینک والوں نے نا ہوم لون کے لیے, کنسٹرکشن کے یہ لیے, دیکھیں یار مورگیج. یہ کیا ہو رہا ہے. یہ پارٹیسپینٹ کتنے ہیں اس میں, کون لوگ ہیں. میوٹ آل کر دوں تو کہیں میں تو نہیں میوٹ ہو جاؤں گا. نہیں سر آپ نہیں میوٹ ہوں گے. آل پارٹیسپینٹ کو انمیوٹ دم سے پتہ نہیں کیا آ گیا. یہ بہرحال یہ کچھ ایک دفعہ تو بند تو ہو گیا ہے. انہوں نے رابطہ کیا. نہیں سر حبیب بینک نے ان کو اپروچ کیا تھا کہ وہ مورگیج وغیرہ کرتے ہیں نا. جی ہاؤسنگ فائنانس. جی ہاؤسنگ فائنانس اور اسلامک فائنانس میں ان کے 25 سال تو ان کے پاس جی وہ تھا فتوا وغیرہ بھی تھا. اچھا سر اس میں انہوں نے ان کو کہا تھا کہ نا ہم آپ کو مطلب ٹرانچز میں جو ہے نا وہ ایشو کریں گے لون. ٹرانچز میں 3-4 ٹرانچز کے اندر. اب پرابلم میرا کوشچن اس میں یہ تھا کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا تھا کہ جو آنرشپ ہے وہ اس کے ریئل آنر کے پاس ہو, اور جیسے کار فائنینس کرتے ہیں اور آنرشپ بینک کے پاس ہوتی ہے اسلامک فائنینس میں, اور وہ اس کو آگے رینٹ آؤٹ کرتا ہے. لے رہا ہے اس کو رینٹ آؤٹ کرتا ہے اور اس کا رینٹ چارج کرتا ہے. ٹھیک ہے. جو اس طرح کا کیس ہے جیسے کہ وہ گھر کے لیے وہ لون لے رہے ہیں اور گھر کو بیچ کے ان کا اپنا ہے. دیکھیں میں آپ کا کوشچن جو سمجھا اس میں وہ بنیادی بات جو گڑبڑ تھوڑی سی ہو رہی ہے آپ کے کوشچن میں کہ فائنانس کی نیچر کو
پہلے ڈیسائیڈ کرنا، میوچلی سیٹل کرنا وہ ضروری ہے کہ کس فارم میں لے رہا ہوں. آپ نے جو آخر میں جو لفظ کہا کہ وہ لون لے رہے ہیں، تو اگر تو وہ حبیب بینک سے لون لے رہے ہیں اور حبیب بینک کمرشل ہے تو وہ لون کا اور حساب ہے، لیکن جب اسلامک میں آئیں گے تو اس کو پھر لون نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. اس وقت جو پاکستان میں ہاؤسنگ فائنانس ہو رہا ہے، نہ صرف اسلامک بینک بلکہ کچھ صورتوں میں کنونشنل بینک جیسے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کا سارا ہاؤسنگ پورٹ فولیو جو ہے وہ ڈیمینشنگ مشارکہ میں چلا گیا ہے. ایون جو ان کے کنونشنل کلائنٹ ہیں وہ بھی اسی بھی لے رہے ہیں. تو اس میں وہ بیسیکلی وہ مشارکہ ہے، وہ ہم اور انڈر لائنگ اس کا لیز ہے. ہوا یہ جیسے کل میں نے تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا اسٹرکچر بتاتے ہوئے کہ مشارکہ دو طرح کی ہے، شرکت الملک یعنی اونرشپ میں، اور شرکت العقد جو باقاعدہ جو بزنس کے لیے پارٹنرشپ کی جاتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ بینک اور کلائنٹ مل کے ایک پلاٹ ایک مکان ایک لیتے ہیں، اپارٹمنٹ، اور پھر بینک اپنا شیئر کلائنٹ کو کرائے پہ دیتا ہے. اب جو کلائنٹ ہے وہ سلولی اینڈ اسٹیڈیلی ہر مہینے، ہر کوارٹر پہ، ہر سال پہ جو بھی طے کر لیں وہ بینک کا شیئر خریدتا جاتا ہے، حتیٰ کہ 4 5 6 7 10 20 سال تک وہ ٹوٹلی اونرشپ جو ہوتی ہے بینک کی وہ واپس آ جاتی ہے، یعنی وہ کلائنٹ کے پاس آ جاتی ہے. تو دس از کال شرکت المتناقصہ. متناقصہ میں نقص کمی، اسی کو ڈیمینشنگ مشارکہ، کہ ایسا ایسا ڈیمینش ہو کہ وہ اونرشپ ٹرانسفر ٹو دی کلائنٹ. تو اس کے اندر بیسیکلی یہ لیز کا کانٹیکٹ ہے اور یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اور یہ میں نے بتایا نا کہ کلائنٹ کے لیے بھی اس میں یوزفل ہے. بینک اگر اس کو صحیح امپلیمنٹ کریں تو ایون ریئل جو لائف میں جو پروفٹ ریٹ اکانومی میں ہوتا ہے وہ بھی اس میں لے سکتے ہیں. تو لیکن جس فارم میں اب یہ چل رہا ہے وہ بھی کافی حد تک وہ ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ سوال میرے خیال میں آپ کا وہ کسی حد تک جواب آ گیا، لیکن ہم اس کو ڈسکس کریں گے، ممکن ہے آج نہیں تو اگلی کلاس میں اس کو کریں گے. تو کمنگ ٹو دی پوائنٹ، یعنی کل ہم نے جو اسٹرکچر پر بات کی تھی اور پھر اس کے بعد جی اس کے بعد ہم نے یہ شروع کیا تھا کہ ساری جو بیسک جو کانٹیکٹ ہیں، ٹولز ہیں، ان کو بھی تھوڑا تھوڑا ڈسکس کریں. تو میں نے یہ بتایا تھا کہ جب ہم اسلامک فائنانس میں اگر پڑھا رہا ہوتا ہوں تو اس میں پورا مرابحہ کے لیے فل ڈے ایک ہوتا ہے 3 گھنٹے، اور اس میں بلکہ ممکن ہے کہ اس میں بھی یعنی پورا اس کا کانسیپٹ بتانا، اس کا پروسیس، اس کا طریقہ کار، اس میں ایجنسی کانٹریکٹ کیا ہے، اس میں مختلف پہلے پرومس کیا ہے، پھر سیل کیا ہے، اس کے بعد مختلف ایشوز ہیں، پھر پری پیمنٹ کیسے کرنی ہے، اگر پیمنٹ نہیں ہوئی تو پھر اس میں فائن یا کیسے ہونا ہے، لیکوڈیٹی ڈیمیج کیسے ہونے ہیں اگر ہوں تو ساری چیزیں. اس میں ہم سمپل جو ہے وہ کچھ مین چیزیں ڈسکس کریں گے کہ تاکہ یہ پھر ہماری منی مارکیٹ جو ٹرانزیکشن ہے اس کے لیے یوزفل ہو. آپ کو پتہ ہے کہ منی مارکیٹ میں جو انسٹرومنٹ ہیں وہ بیچے اور خریدے جاتے ہیں، اور اس حوالے سے جس طرح یہ سکوک ہیں اور انسٹرومنٹ ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کے نئی ایک جو پروڈکٹ ہے، نئی تو نہیں ہے، جو ہمارے ملک میں پچھلے 5 سال سے وہ تورق ہے، یعنی تورق ورک سے نکلتا ہے، تو وہ بھی ایک مرابحہ کی ہی ایک شکل ہے. تو اس طرح مرابحہ کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے جو جاننا وہ ضروری تھا. تو ہم نے یہ ابھی اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ گوڈز جن کا مرابحہ ہونا ہے وہ کیسی ہونی چاہیے. گوڈز ٹو بی ٹریڈڈ ریئل ٹو سچ گوڈز، پیپرز آف ڈیٹ اور کریڈٹ ڈاکومنٹ. اب ٹائٹل ٹو سچ گڈ کیا مطلب ہے کہ کمپنی ایک ہے، اس کے شیئر ہیں، سٹاکس ہیں، تو آپ کہیں گے کہ شیئرز کا مرابحہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے شیئرز کا مرابحہ. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ بینک مارکیٹ سے پرچیز کرے گا شیئر کو اور کسی کو بیچ دے گا. تو
یہ شیئرز کا مرابع ہو جائے گا. اب اگلا، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے ٹائٹل ڈاکومنٹ کا ہے، ٹائٹل ڈاکومنٹ کی بیس پہ ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ اس کے انڈر لائنگ جو ایسٹ ہے وہ ایسا ہے کہ اس کی مارکیٹ پرائسنگ ہوتی ہے، یعنی اس کی شیئر کی قیمت جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے مارکیٹ، وہ لازمی نہیں ہے کہ اس کے فیس ویلیو کے برابر ہو، بلکہ کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اگلا کوشچن جہاں میں کوشچن مارک لگایا ہوا ہے کہ کیا کریڈٹ ڈاکومنٹ کا یا ڈیٹ کے ڈاکومنٹ کا میرے پاس آف ایکسچینج ہے، میرے پاس ایکسپورٹ بل ہے، اس کا میں مرابحہ کر سکتا ہوں؟ نو. اس لیے کہ وہ تو ایک ڈیٹ ہے اور ڈیٹ کی سیل نہیں ہو سکتی، جیسے ہم نے پہلے جی ہلو، تو ڈیٹ کی سیل جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو جو 1980 کا جو اسلامک بینکنگ کا ہمارا وہ دور تھا، جب ہم نے شروع کی ضیاء الحق مرحوم کے دور میں، اس میں جو 2 ٹول اپنائے گئے بعد میں، جن کو فیڈرل شریعت کورٹ نے کہا کہ اس کی وجہ سے پورا سسٹم خراب ہو گیا، ان میں سے ایک سیل آف ڈیٹ ڈاکومنٹ تھا، اور وہ مرابحہ انہی میں ہوتی تھی کہ میں نے ایکسپورٹ کی اور اب میں چاہ رہا ہوں پیسے، تو میرے پاس ایکسپورٹ بل ہے، تو میں نے وہ جو تھی $1000 کی، وہ بینک سے اس کو ڈسکاؤنٹ کرا لیا، اور اس کو اسی طرح اور کوئی ڈاکومنٹ ہے تو ایک اس میں بائی بیک کا تھا. تو کورٹ نے کہا جی کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ اسلامک نہیں ہے، تو پورے کا پورا سسٹم جو ہے اس کو پھر چینج کیا گیا. تو دوسرے لفظوں میں مرابحہ گڈس کا ہو سکتا ہے، ان کے جو پیپرز ہیں ریٹرن کر رہے ہوتے ہیں جیسے شیئرز کے ہیں ان کا ہو سکتا ہے، لیکن کریڈٹ اینڈ ڈیٹ ڈاکومنٹ کا نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ ہے کہ وہ اونرشپ میں ہونے چاہیے، ایگزسٹ کرنے چاہیے، پوزیشن میں ہونے چاہیے جو بیچ رہا ہے، اور پوزیشن کا مطلب یہ ہوا کہ پھر رسک ان کا ہونا چاہیے. تو اب یہاں پہ ایک اہم بات یہ ہے کہ کیا یہ ایسی کوئی صورتحال ہے کہ بینک ایک ہے چیزیں اس میں رکھی ہوئی ہیں اور لوگ وہ ایگزسٹ بھی کر رہی ہیں، بینک اونر بھی ہے، اس کا رسک بھی ہے، تو لوگ آتے ہیں اور کریڈٹ پہ لیتے ہیں تو پھر یہ مرابحہ ہو جاتا ہے؟ نو. بلکہ بینک ایک بیسیکلی ایک آفر کر رہا ہے، ایک ونڈو آفر کر رہا ہے، یا پلیٹ فارم آفر کر رہا ہے کہ جس کو جو چیز چاہیے وہ ہمیں بتائے، ہم مارکیٹ سے لیں گے اور آپ کو بیچیں گے. اور چونکہ یہ چیز جو ہے یہ اسلامک لا میں منع نہیں ہے، اس لیے اسلامک بینکنگ میں آل اوور دی ورلڈ ایکسیپٹ اے فیو بینک وہ اسی پر ہی ہے کہ مرابحہ جو ہونی ہے اس چیز کی نہیں ہونی جو بینک نے خرید سے آلریڈی رکھی ہوئی ہے، لیکن بلکہ اس کی ہوگی جو مجھے چاہیے. میں بینک کو پہلے پرچیز کا آرڈر دیتا ہوں. اکارڈنگلی ایوفی جو ہے بحرین کا جس نے اسٹینڈرڈ بنایا ہے، اس نے مرابحہ کے اسٹینڈرڈ کا نام ہی یہ رکھا ہے، مرابحہ ٹو پرچیز آرڈرر، یعنی اس شخص کو مرابحہ جس نے پہلے پرچیز کرنے کا آرڈر دیا. تو اس طرح یہ ٹریڈ ہے. اب وہ فائنانسنگ بننے کے لیے وہ ٹریڈ کی شرائط بھی پوری ہونی ہے اور اس نے فائنانسنگ بھی ہونی ہے. تو چونکہ دنیا میں میجورٹی بینک ایسے ہیں، میں نے بتا دیا تھا کہ بی سی او ہمارے ہاں اس وقت بھی مشکوک صورتحال کریٹ کر رہا ہے. ایک طرف کہتا ہے کہ نہیں، تو دوسری طرف کہتا ہے جی اسلامک بینک کے لیے آپ چیزیں خرید بیچ سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو بنیادی چیز جو بنی وہ یہ تھا کہ بینک ایک موجود ہے، مجھے یارن کی ضرورت ہے، میں آیا بینک کے پاس، اب بینک آگے چلتا ہے. تو اس میں بینک کیا کرتا ہے، وہ اس کو 2-3 سٹیجز ہیں، لیکن اس میں جو اہم بات بتائیں جی سر، ہمارے پاس جو اسلامک بینک ہے وہ قرض حسنہ دیتے ہیں، اس پہ کچھ مرابحہ میں وہ ایک پروفٹ شیئرنگ ریشو ہوتی ہے، مطلب کچھ ارن کر لیتے ہیں. ایک بندہ جو ایک بینک کے پاس آیا ہے اس کو پیسے چاہیے، لیکن بینک کہتا ہے میں چیز لے کے واپس کر دیتا ہوں. فار ایگزامپل 100 روپیز وہ لون لیتا تو وہ اس کو وہاں پڑتے، لیکن وہ 110 دے رہا ہے ان کیس آف مرابحہ. وہ مرابحہ کی طرف کیوں جائے گا، وہ قرض ہی لے لے. دیکھیں آپ کے کوشچن میں بڑے ایشو ہیں، آپ کوشچن جو کر رہے ہیں اس میں ہی بڑے ایشوز ہیں.
کہ بینک، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں قرض حسن دیتے ہیں، کوئی بینک قرض حسن نہیں دیتا. آپ نے شروع کیا، کوئی بینک قرض حسن نہیں دے رہا اس وقت پاکستان میں. ایون کسی غریب سے غریب طبقے کو بھی، کسی کو بھی نہیں دے رہا. وہ چیریٹی جو اسلامک بینک بھی نہیں. اسلامک بینک میں کوئی بینک نہیں دے رہا، دینے چاہیے نہیں دے رہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آ کے کہے گا کہ جی مرابحہ میں جو آپ کہا کہ اس میں شیئرنگ ریشو ہوتی ہے، نو، یہ بھی آپ نے جو سوال کیا اس میں گڑبڑ یاد رکھیں. شیئرنگ ریشو اونلی ان مشارکہ اور مضاربہ. اس میں ایک ریٹ ہے، مرابحہ میں ایک ریٹ ہے. ریٹ کا مطلب یہ ہوا کہ 10 روپے کی ایک چیز ہے جو میں 11 میں بیچوں گا. ایک تو یہ طریقہ تھا. لیکن پورے سسٹم کو چلانے کے لیے بینک نے، ان کے ہیڈ آفس نے کہہ دیا یا اسٹیٹ بینک نے کہہ دیا کہ بھئی آپ جو کچھ بھی خریدیں اسلامک بینک، اس میں اپنا 10% مارجن لگا کے بیچ دیں. تو یہاں پھر وہ ایک ریٹ آیا، لیکن الٹیمیٹلی دے ہیو ٹو سیٹل ون پرائس ان ایبسولوٹ ٹرم. تو کل بات ہوئی تھی کائبور کی. کائبور تو ایک جو ہے وہ ایک بیسس، ایک بینچ مارک بنا کے اس کو یعنی آگے پھر اس نے قیمت الٹیمیٹلی ایبسولوٹ اماؤنٹ میں طے ہونی چاہیے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کو بندے کو کیش چاہیے، تو وہ اس کو کیش، تو اس میں ایک سیدھی بات ہے، اسلامک فائنانس میں نہیں مل سکتا جس طرح کنونشنل فائنانس میں ہوتا ہے. اگر وہی آپ کام کرنا ہے تو یہ جو آج اس کا نتیجہ یہی ہوا ہے کہ وہ کیش تقسیم کرتے کرتے، جس کو ہم منی کریشن کرتے کرتے، اب دیکھیں بینکوں نے دنیا کا حال کیا کر دیا ہے. تو اس کے لیے جو اسلام نے جو فائر وال لگا دی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ چیزیں، اس طرح کے انسٹرومنٹ موجود ہیں. ابھی میں نے تورق کا ایک لفظ کہا تھا، وہ تورق جو ہے وہ یہی چیز ہے. تورق کیا ہے؟ ٹو گیٹ کیش. تورق تے واو رے کاف، ورک. ورک ورک کہتے ہیں چاندی کو، جیسے تو اس سے کیش، کیش بھی ہوتا ہے، عربی کا لفظ ہے. اس کی ڈیفینیشن ہم اس طرح کریں گے: ٹو گیٹ کیش اور ٹو انویسٹ کیش بائی وے آف ٹریڈنگ while trading is not your objective. یہ ہے بیسیکلی تورق. آپ جو کہنا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ مجھے 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے، میں میزان بینک کے پاس جاتا ہوں تو میزان بینک کہتا ہے جی 1,00,000 دو. بینک کہتا ہے جی چونکہ میں 1,00,000 دوں گا تو اس میں کچھ کما نہیں سکتا، اس لیے سوری، آپ کہیں اور جائیں. کیونکہ اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے، اس کے لیے یہ ہے، وہ کہتا ہے جی میں آپ کو کھاد کی 10 بوریاں دے سکتا ہوں ادھار پہ، آپ کسان ہیں، آپ کو کیش چاہیے تھا کھاد کے لیے، یہ سب کچھ کے لیے چاہیے تھا، اور بھی کام، تو آپ اپنی یہ چیزیں لائیں اور میں آپ کو 10 بوری بازار سے کسی NFC کسی فرٹیلائزر کی مل سے خرید کے میں آپ کو دے دیتا ہوں. اب میرے پاس 10 بیگ فرٹیلائزر آ گیا، تو میری ضرورت ایک تو یہ تھی کہ میں نے اس کو یوز کرنا ہے ایز اے فرٹیلائزر، زمین میں ڈالنا ہے، اور دوسری میری ضرورت یہ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کا علاج کرانا ہے یا میں نے کہیں ضروری خرچ کرنا ہے، مجھے کیش چاہیے. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ وہ فرٹیلائزر جس کی پرائس میں نے 6 مہینے بعد کرنی ہے، تو میں مارکیٹ میں اپنے محلے میں کسی کو بیچ دیتا ہوں اور اس سے کیش لے لیتا ہوں. دیکھیں اب مجھے جو بینک سے ملا اس میں مرابحہ تھا، جو اس کا ریٹ یا جو پرائس ہے وہ مارکیٹ سے، عام کیش مارکیٹ سے زیادہ تھی. اب میں نے اس کو بیچ دیا مارکیٹ میں اور میرا وہ مقصد فوری حل ہو گیا، کیا کہ مجھے کیش مل گیا. اچھا، اس میں نے وہ سود سے بھی، ربا سے بھی میں نے اوائڈ کر لیا. لیکن میرے کو ہم کہتے ہیں جورسٹک تورق، یعنی فقہی اعتبار سے میری ایک ریکوائرمنٹ تھی تو اس کے لیے ایک طریقہ نکال کے میں نے کر دیا. لیکن جب اس کو ایز آرگنائزڈ یوز کیا ٹول بینکوں نے، تو وہ بنا آرگنائزڈ تورق. وہ
اچھا اگر وہ فارورڈ یعنی سلم بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ کہتا ہے جی کہ آپ بتائیے چیز کیا ہے، تو مجھے ٹریکٹر چاہیے تو مجھے ٹریکٹر لے کے دے دے گا، یا پھر یہ ہے کہ اس کو لیز پہ دے گا. تو نیچر کو اس کی جو ہے اس کو ضروری ہے. تو اکارڈنگلی یہاں ہم دوبارہ واپس آتے ہیں کہ جب مرابحہ میں سیل ہونی ہے تو سیل کا جو لا ہے اسلامک فل فلیج کورس ہے. چونکہ یہاں ہم ایک منی مارکیٹ اور کیپٹل مارکیٹ میں چیزیں بیچیں گے اور خریدنے کی باتیں کر رہے ہیں، تو ہم نے اوور آل ایک پرنسپل پڑھنا ہے. تو سیل کا سب سے اہم پرنسپل یہ ہے کہ جب بھی سیل ہوتی ہے، ایز سون ایز دی سیل کانٹریکٹ از ایگزیکیوٹیڈ اٹس بیکم پرومپٹلی افیکٹو. یعنی میں اور آپ نے کوئی چیز آپ نے بیچی، میں نے خریدی، اور جو ہی خریدی اور آپ نے مجھے پوزیشن دے دیا، اب وہ میری ہے، میں جو مرضی اس سے کروں، کوئی مجھے روک نہیں سکتا. یہ اسلامک لا یہ کہتا ہے. اچھا آپ کہیں گے جی آپ نے تو ابھی پے نہیں کیا، آپ نے تو 1 سال میں پے کرنا ہے. وہ تو ہے میں نے کرنا ہے، لیکن میں نے یہ کنڈیشن آپ کو پہلے بتائی تھی، اور اس کنڈیشن پہ آپ نے مجھے دیا ہے. سال کے بعد آپ نے مجھے پوچھنا ہے، جب میں نے ایگری کیا ہے اس کی قیمت آپ کو پیسے دینے کا، اس سے پہلے یو ہیو نو رائٹ. تو آپ روک نہیں سکتے کہ جی آپ پہلے پیسے دیں تو میں دوں گا، ٹھیک ہے نا. اگر پہلے طے ہوا ہے کہ جی 1 سال کے بعد میں پے کروں گا، تو پھر آپ کو تو دوسرے لفظوں میں کہ جب بھی کوئی سیل ہوتی ہے وہ پرومپٹلی افیکٹو ہوتی ہے. اسی لیے آپ میں سے وہ لوگ جو خرید و فروخت کرتے ہیں اس میں اسٹامپ پیپر بنتا ہے، اس میں ہمیشہ پاسٹ ٹینس یوز کیا جاتا ہے. جو اسٹامپ پیپر میں سیل ایگریمنٹ بنتا ہے اس میں اس لیے کہ میں نے یہ آئی سولڈ، یہ نہیں ہوتا کہ بھائی آئی ایم، یعنی آپ یہ جو ایک لیگل اس کی جو لینگویج ہے، جو اس کا سٹائل ہے، تو یہی ہوتا ہے کہ میں نے اب جو چیز بیچی ہے، خریدی ہے، آئی ڈیڈ دیٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرومپٹلی افیکٹو ہے. یوں ہی یہ ہوا، اور یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ پھر اس سے رسک جو ہے وہ ڈٹرمن ہوگا. اب مثال کے طور پر اگر ہم اسلامک بینک کی بات کرتے ہیں، اور اسلامک بینک کا ایک اہم کام یہ ہے کہ اسے ایگریکلچر کو فائنانس کرنا ہے، تو ایگریکلچر میں بائی وے آف مرابحہ فائنانس کرنا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ کسانوں کو کھاد فرٹیلائزر لے کے دینا ہے، یا پیسٹی سائڈ لے کے دینا ہے، یا بیج لے کے دینی ہے. تو اب کیا کرے گا؟ فرض کیا ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں میزان بینک اپنا ایک پورا ایک بنائے گا، ایک ہب، اور اس میں یہ کہے گا کہ جی جس کو ضرورت ہے فرٹیلائزر، وہ ہمارے پاس اس فلاں آفس میں چلا جائے. ٹھیک ہے. اب اس کے مطابق کیا کہ اکٹھی جو 1000 یا 1 لاکھ بیگ لے کے رکھ لیے. اس میں بینک کو 2 بینیفٹ ہے کہ اکٹھا بلک خریدا تو قیمت اور کم ہو گئی. اچھا اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ لی تو بینک نے لے لی، لیکن سٹاک ابھی وہیں رکھی کی ہوئی ہے اسی مل کے اپنے گوڈاؤن میں. اگر وہ شوگر ہے تو شوگر والے گوڈاؤن میں، اگر وہ گاڑیاں ہیں تو گاڑی کے گوڈاؤن میں ان کے اپنے رکھی ہوئی ہے. لیکن چونکہ سیل ہو چکی ہے، رسک ٹرانسفر ہو چکا ہے. اچھا اب وہ جو میں نے فرٹیلائزر لی تھی، میں دبئی اسلامک بینک یا عسکری اسلامک بینک کا آدمی ہوں، اور جب میں نے لے لیا کہ یہ میری اتنی بیگز میرے ہیں، اس کو حفاظت سے رکھنا میرا کام ہے، چوری سے بچانا میرا کام ہے. ایک ٹرم آتی ہے مقدم، یعنی بینک اپنا ایک نمائندہ وہاں رکھ لیتا ہے، تاکہ پھر مختلف برانچوں کی طرف سے لوگ جا رہے ہوں گے ایک پرچی لے کے، جی میری 10 بوری ہے، وہ لاؤ جی یہ بوری لے لو گے. دوسرا آئے گا جی میری 5 بوری یہ لو گی. اب پتہ چلا جو مقدم ہے وہی چوروں سے ملا ہوا ہے، اور اس نے جو آپ نے 1000 بوری رکھی تھی، 10 دن کے بعد پتہ چلا کہ اس میں 500 غائب ہو گئی. تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ مقدم جو ہیں وہ ایسا نہ رکھیں. اچھا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ مل سے کہیں کہ جی آپ نے تو وہ ہم نے رکھی لی تو لی، لیکن آپ کے پاس پڑی تھی. یہ کیسے ہوا کہ آپ کے مل کے گیٹ سے 500 بوری نکل گئی
مجھے نہیں پتا، میں نے آپ کو دے دی تھی اور آپ کے جو اسٹاک ہے اس کو الگ کر دیا تھا. اس کو ہم کہتے ہیں تخلیہ. عام جو ہمارے بینکوں کے شیئر ایڈوائزر بھی کہ جب آپ نے 1000 بوری لی تو اب آپ نے کام یہ بھی کرنا ہے کہ وہ 1000 بیگ جو ہے اس کو الگ کرنا ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ پڑی ہوئی ہے ایک لگی ہوئی ہے لائنوں، تو جب خدا نہ خاصہ آگ لگی، بارش ہوئی، تباہ ہوئی، تو پھر آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ میری ہے اور یہ اس کمپنی کی ہے؟ تو آپ نے اس کو الگ بھی کرنا ہے. تو یہ بیسیکلی امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں وہ پوزیشن آف رسک ہیں، اور رسک فوراً ٹرانسفر ہوتا ہے. دین ڈیلیوری آف دی سولڈ گڈ، یہ سرٹن ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے جی مارکیٹ اب بڑھ گئی ہے، مارکیٹ کم ہو گئی ہے. نو، پھر پرائس کے حوالے سے اور اس کے ایک فائنل پرائس ایک طے کرنی ہے. جس طرح ہم نے انسٹالمنٹ سیل میں یہ طے کر لیا تھا کہ اگر ایک سیلر جو ہے وہ 3 پرائسز شو کر رہا ہے، اس کا بروشر یہ کہتا ہے 3 طرح کی پرائسز ہیں، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، لیکن دی بائر ہیز ٹو چوز ون، اور فائنل جب ڈیسیژن ہوگا، پرائس سیٹلمنٹ ہوگی، وہ ایک پرائس آئے گی. تو اس طرح ہم کہیں گے کہ یہاں آ کے وہ جو غرر تھا وہ ختم ہو گیا، اور اس پوائنٹ پہ جو ہے وہ سیل ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے. اب جو بھی بیچنے والے کا پروفٹ مارجن ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اور اسلام کے لحاظ سے وہ ٹھیک ہے. آخری جو کنڈیشن ہے وہ انکنڈیشنل سیل کا ایک ہے ہی بنیادی اصول اسلامک لا آف کانٹریکٹ میں یہ ہے کہ انکنڈیشنل ہونی چاہیے. کہ بھائی میں آپ کو یہ بیچ رہا ہوں، آج میں نے بیچا ہے بشرطے کہ آج شام مجھے اب میں جو سودا کر رہا ہوں وہ ہو جائے. جو میں گھر خرید رہا ہوں وہ ہو گیا، تو بھائی وہ جب خرید لو گے تو پھر بیچنا. اس سے پہلے آپ کا یہ سودا فائنل نہیں ہوگا. آپ ایک انڈرسٹینڈنگ کرتے رہیں، جو بھی کرتے رہیں، لیکن دیٹ ول بی اے پرومس not a contract. This is a different promise and a contract. promise جو ہے بیسیکلی ایک moral obligation ہے، جبکہ contract creates a legal obligation. یعنی جب میں نے کہہ دیا کہ ہو گیا سودا، ہو گیا، اب اس میں اگر بیچنے والا جو ہے وہ بیک آؤٹ کرتا ہے تو خریدنے والا ایون کورٹ میں جا سکتا ہے، اور کورٹ جو ہے از liable to help that person. تو اس طرح یہ سیل کی بنیادی کنڈیشن، اور یہ ساری کنڈیشن جو ہے مرابحہ میں بھی اسی طرح ہی لاگو ہے. جی دین بینکنگ مرابحہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایم پی او مرابحہ ٹو پرچیز آرڈر. یہ نہیں ہے کہ بینکوں نے کچھ چیزیں لا کے رکھی ہوئی ہیں اور اس کو میں اور وہ اس سے دیتے ہیں، بلکہ مرابحہ by Islamic banks as a mode of finance is something different from traditional murabaha. Comprises a number of contracts and processes are providing goods to the clients and fulfilling their financial needs. اس لیے آیوفی یہ جو آخری پوائنٹ ہے یہاں پہ یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ ادارہ ہے، میں پھر اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن فار اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنس. یہ بہت اہم ادارہ ہے جس کا جو کام ہے سٹینڈرڈ بنانا. سٹینڈرڈ ان کے 3 طرح کے ہیں: شریعہ سٹینڈرڈز، اکاؤنٹنگ آڈیٹنگ سٹینڈرڈ، اور تیسرا گورننس سٹینڈرڈ. یاد رکھیں یہاں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ان کے شریعہ سٹینڈرڈ کی بات کر رہے ہیں. بیسیکلی شریعہ سٹینڈرڈ پہلے بنے گا تو پھر آگے اس کی اکاؤنٹنگ کی، اس کی گورننس کی باتیں ہوں گی. تو سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ ان کی شریعہ کے ایشوز ہیں. تو ہر سٹینڈرڈ اس وقت تقریباً 60 کے قریب جو کانٹریکٹ ہیں ان کے سٹینڈرڈ بن چکے ہیں، اور یہ اس میں سے جو 2015 تک پبلش ہوئے تھے اس وقت 51 کے قریب تھے. وہ سارے کے سارے مارکیٹ میں یعنی آن لائن بھی اویلیبل ہیں، اور کوئی بھی ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. لیکن اس کے بعد والے پھر جو ہے وہ
ان سے پرچیز کرنے پڑتے ہیں، یا جب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو مرابحہ کا کانٹریکٹ ہے یا مرابحہ کا سٹینڈرڈ ہے، اس کا نام ہی یہ ہے مرابحہ ٹو پرچیز آرڈرر. وہ اس لیے ہے کہ لازمی نہیں ہے، یعنی شریعت اس کو ریکوائر نہیں کرتی کہ بینک ساری چیزیں لا کے رکھے، نہیں، بلکہ ایک شخص اپنی ریکوائرمنٹ دیتا ہے. آپ میں سے جو لوگ کراچی رہے ہیں، جاتے ہیں، وہ جائیں وہاں، وہ بولٹن مارکیٹ کے علاقے میں جو اسٹیٹ بینک کے باہر ہے، وہ میمن بڑے بڑے تاجر، اتنا چھوٹا آفس ہے کہ ایک دو بندے ہی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن وہ بلینز کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ کرتے کیا ہیں کہ وہاڑی مارکیٹ سے کاٹن خریدتے ہیں اور اس کو پوری دنیا میں آگے بیچتے ہیں. مثال کے طور پر پھر اسی طرح شوگر ہیں، ان کے بڑے بڑے ان کے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں پوری ملک میں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ملک امپورٹ پر ہی چل رہا ہے، ہر چیز باہر سے آ رہی ہے، تو ساری چیز جو سٹاک ہو رہی ہوتی ہے وہ سارے ان کے گوڈاؤن ہے، اور وہ وہاں ایک ٹیلی فون پہ کام کر رہے ہیں. تو دوسرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شریعت میں کوئی یہ ایسی بات نہیں ہے جس سے کوئی شخص کہے کہ یہ کیا تجارت ہوئی، بینک کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ایسا. نو، اگر بینک ادروائز ساری شرائط پوری کرتا ہے، یعنی پہلے اس کو پرچیز کر کے اپنی اونرشپ میں لیتا ہے اور پھر آگے بیچتا ہے، اور اس کے بعد کی بھی شرائط پوری کرتا ہے، تو دیٹ از ایکولی گڈ. جی، اب سبجیکٹ میٹر کی ایکسچینج ویلیو پرائس ہے، اس میں کریڈٹ اینڈ کیش دونوں یہ ہم نے ڈسکس کر لیا. دونوں جو بھی ایک آپس میں طے کریں. اب جو اس وقت پریکٹس ہے وہ یہی ہے کہ کیش پرائس کم ہے اور مارکیٹ کی، اور جو مرابحہ پرائس ہے وہ زیادہ ہے. لیکن یہ شریعہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یہ صاف سارے بینکوں کا اپنا پرافٹ مارجن کا مسئلہ ہے. لیکن اگر اس سسٹم کو صحیح معنوں میں چلانا ہے اور آپ نے ایگریکلچر کو، بزنس کو، ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہے، تو آپ ایسا سسٹم ایوالو کر سکتے ہیں جس میں آپ اسی پرائس پہ دے رہے ہوں، مارکیٹ میں وہ چیز ملتی ہے، اور پھر بھی آپ بینک کے حیثیت سے آپ کام کر رہے ہیں. یہ ممکن ہے، لیکن یہ تب ممکن ہے جب ریگولیٹر بینکوں کو اس بات پہ یعنی ان کو آمادہ کرے، اور بینک بھی اس ذمہ داری کو سمجھ کے کام کریں. اب یہ ممکن کیسے ہے؟ ممکن اس طرح ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت دو طرح کے ڈیلر ہیں، ایک ہول سیلر ڈیلر ہیں اور دوسرے آگے ریٹیلر ہیں. تو اس وقت تو بینک جو مرابحہ کر رہا ہے مختلف چیزوں کی ایز اے ریٹیلر کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ ایسا کرے کہ ہول سیلر کے طور پہ اپنے آپ کو لائے، تو یہ جو درمیان میں ایک مارجن ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایون بینک کین آفر پرائس لیس دین دی کیش پرائس، لیکن اس کے لیے یہ لیگل فریم ورک میں تھوڑی بی سی او میں چینج کرنی پڑے گی، تھوڑی سی اور بھی یعنی مائنڈ سیٹ میں چینج کرنا پڑے گا. مائنڈ سیٹ میں چینج تھوڑا سا مشکل ہے، ادروائز اس میں اتنی مشکل ہے نہیں. اور سب سے آسان کام یہ ہے کہ بینک جو ایک ادارہ ہے، اب بینک آگے اپنی سبسڈی بنائے، 5 6 7 سبسڈری بن گئی. ایک ہے وہ ایگریکلچر کو فائنانس کر رہی ہے، دوسری وہ ہے جو ٹیکسٹائل کو کر رہی ہے، تیسری ایکسپورٹ کو، چوتھی امپورٹ کو، اس کے بعد ایک سیمنٹ کو. تو اب وہ اپنا اپنا کام ہر سبسڈی کرتی ہے، تو اکارڈنگلی وہ جو آگے جو اینڈ یوزر ہے یا کلائنٹ ہے ریٹیل کا، ان کو دیتے ہیں. اور پروفٹ اگر آپ اپنا مناسب رکھیں تو ان کی جو الٹیمیٹ پرائس ہے مرابحہ پرائس، دیٹ کوڈ ایون لیس دین دی پریویلنٹ کیش پرائس. لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ کیش پرائس کے اوپر اضافہ ہوتا ہے، اور بینک جو ہے وہ بیسیکلی وہ ایک کام کر رہے ہیں، سمپل اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو جائز کی حد تک تو یہ ہے، اس میں کوئی چیز ناجائز والی نہیں ہے. لیکن جو ریئل بینیفٹ اس کا تب ہوگا سوسائٹی کو، معاشرے کو، ہم کہیں گے ایگریکلچر کو، مائکرو بزنس کو، جب بینک اس طرح خود انوالو ہوں گے.
اب اس میں کون سی مختلف ہرڈلز ہیں کہ بینک ایسا کیوں نہیں کر رہا ہے. اب اس میں ہرڈل زیادہ نہیں ہے, اصل چیز وہی ہے مائنڈ سیٹ کا, اس کو چینج کرنا, اور اس کے بعد پھر اکارڈنگلی ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک نیا بنانا. میرے خیال میں کلیئر ہو گیا جی. یہ تو تھا کیش اینڈ کریڈٹ پرائس. تو دوبارہ میں اس کا خلاصہ دے دیتا ہوں کہ دی ڈفرنس بٹوین کیش اینڈ کریڈٹ پرائس, cash price in the market and credit price charged by banks in مرابحہ is no sharia issue. یہ ایک decided چیز ہے. It can be. سر اس کو پروفٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے, انٹرسٹ تو نہیں کہہ سکتے نا؟ Yes, یہی تو کہہ رہا ہوں اللہ کے بندے, یہ پروفٹ ہے بالکل, جس کو حل اللہ البیع, یہ بیع اسی پروفٹ اسی کا ہے. تو اس کے لیے جو آپ نے ٹائم ویلیو آف منی کا جو ابھی میں نے آپ کو دیا ہوا تھا وہ پرائس جو ابھی تک آپ نے وہ کوئز کو بھی آپ اسائنمنٹ ہی بنایا, کیونکہ کوئز مجھے یہ لگ رہا ہے کہ گرمی کے موسم میں یہ جو لائٹ بہت جا رہی ہے تو وہ بات بنے گی نہیں. الٹیمیٹلی یہ بات کرنی پڑے گی ہماری اپنی کہ کوئز کی بجائے اگر جی اسائنمنٹ ہی بنا دیتے ہیں تو اس میں دیکھیں باقی رہا مسئلہ کہ آپ نے یعنی میں نے اسٹوڈنٹ کو چیک کرنا ہے تو اسائنمنٹ بھی اسی طرح چیک ہو سکتا ہے, وہ کوئی ایشو نہیں ہے. تو اب نیکسٹ ہم نے بات کی کہ اگر بینک چاہیں تو پھر کیش جو کریڈٹ پرائس جو ہے وہ ایون کیش پرائس سے کم بھی ہو سکتی ہے اگر بینک چاہیں تو, اور وہ اس طریقے سے ہو سکتی ہے جو میں نے آپ کو بتایا, یعنی بینک ول بی ٹیکنگ دی رول آف دی ہول سیلر. اب یہاں جب یہ تجویز اسٹیٹ بینک میں رکھی گئی اور آئی واز اے پارٹ آف دی اسٹیٹ بینک, تو اس وقت سب سے بڑا اعتراض یہ آیا کہ جی ان دیٹ کیس بینک جو ہیں وہ تو بن جائیں گے کیونکہ پرائیویٹ بینک ہیں, یہ تو ہر چیز کو ہولڈ کر لیں گے, پوری مارکیٹ پوری چینی ان کے پاس آ جائے گی, پوری کاٹن ان کے پاس آ جائے گی, پوری فرٹیلائزر ان کے پاس آ جائے گی. تو لوگوں نے کہا بھائی ایسی بات نہیں ہے, جس طرح آپ مختلف لمٹ لگاتے ہیں, بہت ساری لمٹ لگتی ہیں کہ آپ ایک کلائنٹ کو اس کے 10% سے زیادہ نہیں فائنانس کر سکتے, اس کی ایکویٹی سے زیادہ, یا اور اس طرح کی ہم کر سکتے ہیں, لیکن اس اعتراض کو لگا کے معاملہ ٹھپ کر دیا گیا. اور آپ کو پتا ہے اس وقت جو سینٹیمنٹ جو ہے انفارچونیٹلی ہمارے ریگولیٹر کا وہ یہ ہے کہ دو سسٹم چل رہے ہیں, دونوں کو ہم پیریلل لے کے چلنا ہے, اور دس از انفارچونیٹ. جب آپ ان دونوں کو پیریلل لے کے چلنا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اندرونی کہانی کچھ اور ہے, یعنی آپ ایک کو ختم ہی نہیں کرنا چاہ رہے, آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ دونوں سسٹم, بلکہ ہوا یہ کہ جیسے آپ نے ہاؤسنگ فائنانس کی بات کی تھی, ایک پریزنٹیشن ہو رہی تھی, اس میں بینک الفلاح اسلامک تھی, بہت پرانی بات ہے 2005 کی, میں ابھی نہیں تھا. تو کہ جی ایفیکٹو ریٹ آپ کا کیا ہے, ہمارے یعنی ایک ریگولیٹر نے پوچھا, اسٹیٹ بینک ایک بندے نے پوچھا, تو اس نے کہا جی کہ ہمارا ریٹ جو ہے وہ ہمارے کنونشنل کاؤنٹر پارٹ سے کم پڑتا ہے ایکچولی. یعنی ایفیکٹو ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ 20 سال کی ہاؤسنگ فائنانس ہے تو اس میں ہمارا ریٹ جو ہے وہ ہمارے کنونشنل بینک الفلاح سے کم پڑتا ہے. اب اس پہ جناب وہ ہمارے جو کولیگ تھے وہ بفر گئے, یہ کیوں, جب ہم چاہ رہے ہیں کہ دونوں سسٹم برابر چلیں تو آپ برابر رکھیں. ان کو لاکھ سمجھایا, لے وہ اب ظاہر ایک ہے نا, ہر میٹنگ کو کوئی بندہ چیئر کر رہا ہوتا ہے, کوئی سینئر پوزیشن میں, وہ سینئر آدمی تھا, میں مطلب ایک اپنا نام لینا اس کا مناسب نہیں ہے. بہت کہا میں نے بھائی یہ تو آپ وی شوڈ اپریشیٹ ہم, کہ لوگ جس طرح توقع کرتے ہیں کہ اسلامک اور کنونشنل بینک میں کوئی فرق ہونا چاہیے اور ہے اور ہونا چاہیے, تو وی شوڈ اپریشیٹ ہم. لیکن آپ نو ایسی بات نہیں ہے, یہ تو پھر اس طرح ڈسٹورشن ہوگی, لوگ ادھر سے ادھر آئیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. بھائی آپ پلیز اس کو برابر کریں. دس از ایکچولی دی مائنڈ سیٹ ایشو. مائنڈ سیٹ ایشو جو ہے یہ دو سب سے بڑا پرابلم ہے اس وقت جو ہے, اور مائنڈ سیٹ جو ہے وہ نہ صرف بینکر کا بلکہ ریگولیٹر کا بھی.
جب ریگولیٹر یہ چاہتا ہے کہ بھئی یہ سسٹم اس طرح بڑھے آگے کہ لوگ اسلام کا نام لے کے اسلام کے نام کی وجہ سے اس سسٹم میں آ جائیں. مثلا میں پہلے بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھولتا تھا, بینک سے میں کوئی فائنانس لیتا نہیں تھا, اب میں نے شروع کر دیا. اب میں اپنا یہ سیونگ بینک میں وہ رکھوا بھی رہا ہوں, اور اگر میں کوئی کام کرتا ہوں تو اس کے لیے میں پھر بینک سے فائنانسنگ بھی لے رہا ہوں, میں امپورٹ کے لیے بھی لیتا ہوں, میں اور بھی کام کرتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس نیٹ میں آ گیا جس کو ایک مطلب یہ ہے کہ انکلوژن, فائنانشیل انکلوژن. بیک اینڈ سے بھی انسٹرکشنز ہوتی ہیں. جب تک میزان نے مارکیٹ شیئر جی میزان بینک نے مارکیٹ شیئر نہیں دیا تھا, اس سے پہلے اسلامک بینکنگ ہو بھی نہیں رہی تھی. نہیں یہ تو بہرحال مجھے پتہ نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ, لیکن کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو بنیادی ایشو ہے اس وقت اسلامک فائنانس کا, وہ کریڈیبلٹی ایشو ہے. عام لے مین جو ہے وہاں اس میں وہ بہت سارے پرابلم کر رہا ہے. ایک تو یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہوتا کیا ہے, اور دوسرا اس طرح کی چیزیں ہیں. بہرحال تو ہم آگے چلتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ جب آپ نے ایگزیکیوٹ ہو گیا تو اس کے نتیجے میں بینک کا ایک ریسیویبل سامنے آیا اور کلائنٹ کا ایک پیبل سامنے آیا. جی بتائیے سر. جو مرابحہ سیل ہے اور جو کنونشنل مرابحہ, سیل پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی پروننسیشن بیسیکلی ٹھیک کریں آپ. مرابحہ, مرابحہ, مراحبہ نہیں ہے, مرابحہ, رے بے ہے مرابحہ. جی پلیز یہ سارے لوگ جو اس کو جو پروناؤنس کرنا ہے, اس میں آپ لوگوں کے لیے یہ اچھی بات ہے, ورنہ کہیں آپ بات کریں گے اور آپ غلط بول رہے ہوں گے تو دیٹ ول ناٹ گیو اے گڈ سگنل. جی بتائیے مرابحہ کے بارے میں کیا پوچھ رہی ہیں آپ؟ اس سیل میں اور کنونشنل سیل میں جو بیسک ڈفرنس ہے وہ کیا ہے؟ یہ تو سملر لگتا ہے بالکل. دیکھیں آپ نے جو بات کی بڑی عجیب سی ہے. اس سیل میں اور کنونشنل سیل میں, کنونشنل سیل کیا چیز ہوتی ہے؟ مطلب جو کنونشنل بینکس جو کرتے ہیں وہ بھی تو اس طرح ہی کرتے ہیں نا کہ وہ سیل نہیں ہے نا. جی سر, وہ سیل نہیں ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ میں ابھی بار بار ہم جان کی بات کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ سمپل آپ کو 1 ملین یا 10 ملین پیسہ دے دیا, آپ جو مرضی کر رہے ہیں اور وہ اس پہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. اس میں کیا ہے کہ بینک نے وہ چیز خریدنی ہے اور پھر بیچنی ہے, اور اس میں اصل اس کے انڈر لائن چیز کیا ہے کہ رسک لینا ہے اور ریوارڈ لینا ہے. اب ریئل سیکٹر سے اس کو جوڑ دیا گیا. اب یہ الگ بات ہے کہ بینک اس کو مینج کرتا ہے, مینج کرنا ایک دوسری بات ہے, رسک مینج کرنا ہے نا. لیکن بجائے اس کے اب دیکھیں نا, راتوں رات بھی قیمت کم ہو سکتی ہے. پھر آپ نے چیز جو ہے وہ خرید لی, کلائنٹ جو ہے وہ نہیں لے رہا. دوسری بات یہ ہے کہ خریدی اور پوزیشن میں لیتے ہوئے کوئی ایشو ہو سکتا ہے. تو پریکٹیکلی نقصان ہونا نہ ہونا الگ بات ہے, لیکن ایٹ لیسٹ تھیوریٹیکلی یہ ہے کہ بینک نے وہ رسک لیا, ویلیو ایڈیشن کی, اور پھر جا کے اس کو پروفٹ ملا. تو میں نے آپ کو ایگزامپل دے کے سمجھایا تھا کہ یہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے, لیکن سوسائٹی میں, اکانومی میں, معیشت میں یہ جو کریڈٹ سیل ہے, بشرطے کہ صحیح سیل ہو, اس کا بھی ایک ویلیو ہے, یہ بھی ویلیو کریٹ کرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اگر ایک شخص ان امپلائڈ ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے, نہ جاب ہے, نہ بزنس کر سکتا ہے, نہ پیسے ہیں, لیکن وہ کپڑا بیچ سکتا ہے. وہ اعظم کلاتھ لاہور جاتا ہے اور ادھار پہ لے لیتا ہے 1 لاکھ روپے کا کپڑا. وہ جو 1 لاکھ کا لیتا ہے, اگر وہ کیش میں لیتا تو وہ ملنا تھا اس کو 80,000 کا. اب ادھار اس نے خریدا تو اس کو ملا 1 لاکھ کا, 20,000 اس نے زیادہ دیا. لیکن جب اس نے بیچا تو اس نے لے لیا 1.5 لاکھ, اس لیے کہ اس میں وہی ریٹیلر کا اور ہول سیلر کا جو بینیفٹ ہے, تو اس کو 1.5 لاکھ کا وہ سارا پروسیڈ آئی. اب 1.5 میں اس کا پروفٹ کتنا ہے؟ 50.
अगर वो कैश पे खरीदता तो कितना होता, 70। तो वैल्यू क्या क्रिएट की है उस होलसेलर ने, क्रेडिट पे बेच के उसने एक शख्स को एनेबल किया है कि उससे बिजनेस करे और अपनी रोजी कमाए। तो ये एक उसका माइक्रो लेवल की एक एग्जांपल है। जब हम ये कहते हैं ना कि मैक्रो लेवल पे, तो उस वक्त जो इस्लामिक लॉ ने अलाउ किया है कि आप क्रेडिट पे एक चीज बेच सकते हैं, क्रेडिट पे एक चीज खरीद सकते हैं। अब रहा प्राइस की, प्राइस कितनी होगी वो तो मैंने आपसे पहले बताया था, और ये इस पे ये जो आपकी ये क्विज थी, अब असाइनमेंट बन गई, उसमें भी यही चीजें हैं जो आपने लिखनी है, करनी है, कि इट इज नॉट पॉसिबल बिजनेस वर्ल्ड में, इन रियल वर्ल्ड जो हम कह सकते हैं कि कैश और क्रेडिट प्राइस एक जैसी हो, और उसकी जो शरिया आर्गुमेंट भी हमारे पास मौजूद है, कुरान में भी और हदीस में भी। कुरान में क्या है कि वो जो कहते थे ना कि इन्नमल बयो मिसलुर रिबा, यानी सूदखोर क्या कहते थे, भाई बै में जिस तरह हम प्रॉफिट कमाते हैं, क्रेडिट सेल की वजह से हम मार्जिन ज्यादा कर देते हैं, तो अगर एक बंदा डिफॉल्ट कर रहे और हम उसमें इजाफा करें तो फर्क क्या हुआ? तो कुरान ने जवाब दिया अहल्लल्लाहुल बैया, वो जो पहला पार्ट था जिसमें आपने एक चीज खरीदी थी अगरचे ज्यादा कीमत पे, ये बै थी, ये जायज है, लेकिन वंस द प्राइस इज एग्रीड एंड द लायबिलिटी क्रिएटेड, फिर उसके ऊपर कोई इजाफा नहीं हो सकता। एक फिर आपने देखा वैल्यू ऑफ टाइम, वो एक ऐसी हदीस जिसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है, उसमें ये बताया जा रहा है कि आपने ये जो ट्रांजैक्शन करनी है ये यदन बेयदन करनी है। आपने एक हाथ कैश देना है, दूसरे हाथ कैश लेना है। मैं डॉलर दे रहा हूँ, रुपए ले रहा हूँ, सोना दे रहा हूँ, चांदी दे रहा हूँ, ले रहा हूँ, यानी ऐसी चीज जो रिबवी है, यानी जो जिसमें रिबा इन्वॉल्व हो सकता है, वो सिमिलर गुड है, मिसली गुड है, उनमें जब आप एक्सचेंज करेंगे तो उसमें रिबाउल फजल आ सकता है, इसको रिबाउल फजल कहते हैं। तो वहां पे कंडीशन क्या लगाई गई कि जी आपने इनको हैंड टू हैंड करना है। इसका मतलब यह है कि अब टाइम की वैल्यू है तो उसको रियल बिजनेस में कैसे लाएंगे? रियल बिजनेस में यही है कि जब मैं कुछ चीज मार्केट में लाता हूँ और लेने वाला जो है वो अगर कैश की बजाय क्रेडिट पे करना चाहता है, तो अब ये मुझ पे डिपेंड करता है। अगर मैं एक आम मोहल्ले का रिटेलर हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मेरा एक बिजनेस ऐसा है तो जिसमें ये फर्क आता है मार्केट का, तो फिर मैं उसको ज्यादा प्राइस पे बेचूंगा। बिजनेस यही है, अदरवाइज डिमांड सप्लाई की जो सूरत हाल है वो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने आपको मिसाल से भी बताया था कि अगर फर्ज किया ये आज पता चल जाए कि ऑल इस्लामिक बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू एनी मोटर कार जो मार्केट की कैश की प्राइस है, तो वो लोग जो अगले 10 साल में पहले करना चाहते थे और उसके हिसाब से उन्हें इंस्टॉलमेंट भी करनी है, सब कुछ करना है, वो सारे यकदम आगे खड़े हो जाएंगे और लाइन लगाएंगे कि ठीक है जी मुझे दे। लेकिन वो आएगी कहाँ, क्या वो उसका सोर्स क्या है? ऐसा पॉसिबल होगा? नो। अब यानी लेने वाले तो बात है, सप्लाई करने वाला कोई भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्राइस का ये चीज आपके जहन में आज, हालांकि 5वीं या 6वीं क्लास है, आपके इस लेवल पे आपको ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाना चाहिए कि इस्लामिक लॉ में कुछ चीज बेचते वक्त अगर प्राइस का डिफरेंस रखा जाता है while keeping in view other risk and reward scenario, तो जायज है। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि बैंक इस पे काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, रेगुलेटर का काम है, बैंकों का काम है, लेकिन अदरवाइज ये जायज है। तो ओके, मेरे ख्याल में काफी इस पे बहस हो गई, और अब हम आगे आते हैं कि जो सूरतें पैदा हो सकती हैं जब सेल हो गई। सेल के नतीजे में जो रिलेशनशिप चेंज हो गया। पहले क्या था कि बैंक सेलर था और क्लाइंट परचेजर था, और उससे भी पहले
क्लाइंट जो है प्रॉमिस किया था तो वो प्रॉमिजर था और बैंक प्रॉमिजी था, फिर वो चीज आ गई, उसके बाद उस पर मुराबहा एग्जीक्यूट हो गया, फिर एक रिसीवेबल क्रिएट हुआ, तो अब बैंक क्रेडिटर है और क्लाइंट जो है वो डेटर है। अब यहाँ पे वो जो रिबा की डेफिनेशन है वो आएगी, इसका मतलब हुआ कि इसके ऊपर अब कोई इजाफा जो है वो रिबा होगा। अब यहाँ पे 3-4 वो चीजें हैं जो मैंने लिखी हुई। डिफॉल्ट में क्या होगा, अर्ली पेमेंट में क्या होगा, रिस्केड्यूलिंग कैसी होगी और रोल ओवर कैसे होगा। तो पहली बात यह है अगर डिफॉल्ट होता है मतलब ये हुआ कि व्हेन द क्लाइंट वाज रिक्वायर्ड, वो 10 दिन की बात करता है, तो उस सूरत में चूंकि ये डेट बन गया और डेट के ऊपर कोई भी इजाफा रिबा है, इसलिए उस रिसीवेबल के ऊपर कुछ भी बैंक चार्ज नहीं कर सकता अपनी इनकम के तौर पे। लेकिन हुआ ये कि जब इसको सिस्टम को ऑपरेशन में लाया गया तो आपको पता है ये इंसानी आज के जो बिजनेसमैन की या आज तक बन गई है कि वो खामखा भी डिले करता है, या बिलों का मामला देख ले जी, इसलिए वो ये तय किया गया कि उनको डिसिप्लिन करने के लिए उनको इस बात पे